السلام علیکم عثمان۔ عربک ورڈ ہے النور۔ یہ قرآن مجید کی 24 نمبر صورت کا نام بھی ہے، 24 نمبر صورت کا نام بھی ہے۔ اس کے مطلب کو آج دیکھیں گے مختلف مشہور ڈکشنریز کے اندر۔ المعانی ڈکشنری میں ہے کہ نور کا مطلب ہے روشنی، اور اس کی جمع ہے انوار۔ القاموس المحیط از فیروز آبادی میں ہے کہ النور روشنی ہے، یعنی کوئی بھی روشنی یا اس کی شعاع۔ اور یہی بات المحکم المحیط العظم از ابن سیدہ میں ہے کہ النور یعنی روشنی ہے، یعنی کوئی بھی روشنی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی شعاع یا چمک بھی ہے۔ المعانی ڈکشنری میں اس معاملے میں تھوڑی بات بتائی گئی ہے کہ نور وہ ہے جو سفید ہو، اور زہر یعنی چمک وہ ہے جو پیلی ہو۔ المصباح المنیر از الفیومی میں ہے کہ النور روشنی ہے جو اندھیرے کے خلاف ہے۔ اور کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم از الطحانوی میں ہے کہ کوئی بھی شے دو اقسام میں تقسیم کی جا سکتی ہے، ایک یا تو وہ اپنی ذات اور حقیقت میں نور اور دو ہے، اور دوسرا وہ اپنی ذات اور حقیقت میں نور اور دو نہیں ہے، وہ ظلمت یعنی تاریکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قدیم حکمہ کی رائے کے مطابق ظلمت نور کے نہ ہونے یعنی عدم نور کا نام ہے۔ تکملۃ المعاجم العربیہ زرین ہرتوزی میں یہ بھی ہے کہ النور وہ بھی ہے جو چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ نور وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے جو دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کتاب التعریفات الشریف الجرجانی میں ہے کہ نور وہ روشنی ہے جسے بصارت کی آنکھ سب سے پہلے محسوس کرتی ہے، اور جس کے ذریعے سے دیگر چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم از الطحانوی میں ہے کہ نور اس کیفیت کا نام ہے جو سورج، چاند اور آگ وغیرہ سے کسی کثیف ٹھوس چیز جیسے زمین کے ظاہری حصوں پر طاری ہوتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز مریات دکھائی دینے والی چیزیں روشن اور واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ بذات خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو یعنی روشنی یا ضیاء کا مترادف بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نور ان اجسام کے ساتھ خاص ہے جو دوسروں کی روشنی سے روشن ہوں، جیسے کہ چاند، اور دو ان اجسام کے ساتھ خاص ہے جو بذات خود روشن ہوں، جیسے کہ سورج۔ نور سے مراد وجود حق باری تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اور دوسروں کو علم اور عین میں ظاہر کرنے والا ہے۔ تاج العروس از مرتضیٰ زبیدی میں زمخشری کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ضیاء روشنی نور سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اس نے سورج کو ضیاء تیز روشنی بنایا اور چاند کو نور ٹھنڈی روشنی بنایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضیاء وہ روشنی ہے جو اپنی ذات سے ہو، ذاتی روشنی ہے، اور نور عرضی ہوتی ہے یعنی دوسروں سے حاصل شدہ روشنی ہو۔ المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا اخروی۔ دنیاوی نور کی پھر مزید دو قسمیں ہیں، ایک معقول عقلی اور ایک محسوس ظاہری۔ عقلی نور وہ ہے جو بصیرت، دل یا عقل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور جو امور الہیہ سے پھیلتا ہے، جیسے عقل کا نور اور قرآن مجید کا نور۔ اور محسوس ظاہری نور وہ ہے جو سر کی آنکھ بینائی سے دیکھا جاتا ہے اور جو روشن اشیاء سے پھیلتا ہے، جیسے قمر اور ستارے اور اسی طرح دیگر روشن اشیاء سے پھیلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ عربی میں نور ہر قسم کی روشنی، اس کی شعاع اور اس کی چمک کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کو ظاہر اور واضح کرتی ہیں۔ لغوی اعتبار سے نور اس کیفیت کا نام ہے جو سورج، چاند اور آگ جیسی روشن اجسام سے پیدا ہوتی ہے اور کثیف اجسام کو روشن کرتی ہے، جیسے کہ زمین کو۔ اور علماء و حکمہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ نور بذات خود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ضیاء اپنی ذات سے پیدا ہونے والی روشنی ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ جیسے صوفیہ کے نزدیک ہے کہ نور وجود حق ہے۔
تو یہ تھا نور کے معنی مختلف مشہور ڈکشنریز کے اندر، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کچھ اور بہتر انفارمیشن جانتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.